السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت کا سفر، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو شریعت، طریقت، تصوف، روحانیت، معرفت، باطنی علوم اور سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے نگاہوں کی حفاظت۔ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے نظر کی حفاظت کیوں ضروری ہے، شریعت، روحانیت اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اور ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں مومن مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو کوئی میری رضا کے لیے اسے چھوڑ دے میں اسے ایمان کی مٹھاس عطا کروں گا۔ سامعین کرام، بے قابو نظر انسان کے دل میں ناپاک خیالات پیدا کرتی ہے اور روحانیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق غیر اخلاقی مناظر دیکھنے سے دماغ میں ڈوپامین کا عدم توازن پیدا ہوتا ہے، جو ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے۔ باطنی علوم کے مطابق آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں، ان کا غلط استعمال منفی توانائیوں کو دعوت دیتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کا پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں، یعنی ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے نظریں نیچی رکھیں، یعنی غیر محرم یا غیر اخلاقی مناظر سے پرہیز کریں۔ تیسرا ہے استغفار کریں، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ چوتھا طریقہ ہے اچھے دوست بنائیں، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں۔ پانچواں ہے ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں۔ چھٹا یہ ہے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز دل و نگاہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ساتواں ہے ذکر الہی میں مشغول رہیں، یعنی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ آٹھواں ہے لباس میں حیا کا خیال رکھیں۔ نواں طریقہ ہے جلد نکاح کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور دسواں ہے دعائیں کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کے لیے سورۃ النور کی آیات اور دیگر مسنون دعاؤں کا ورد کریں۔ سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، نگاہوں کی حفاظت صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی، باطنی اور سائنسی طور پر بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمیں برے خیالات، گناہ اور ذہنی بے سکونی سے بچاتی ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے دل کو سکون اور روح کو نور ملتا ہے۔